کیا تراویح میں پورا قرآن ختم کرنا ضروری ہے؟ تراویح میں پورا قرآن ختم کرنا اچھا ہے، لازم نہیں ہے، اور اس کو لازم سمجھنے کی وجہ سے کئی مفاسد پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن پورا ختم کرنے کا لازم ہے یہ عقیدہ یا یہ یعنی مسئلہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کیا ہوئی۔ نماز چھوٹی پڑھنا ہے لیکن قرآن پورا پڑھنا ہے، نماز چھوٹی پڑھنا ہے کیونکہ پبلک بھاگ جائے گی، پبلک کی صورت کی وجہ سے شارٹ کرنا ہے، اور یعنی اتنی لمبی کون پڑھے گا، اس لیے کیسی پڑھو، قرآن تو تھوڑا نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ، پورا قرآن پڑھنا ہے تو کیسا پڑھو، ایسا پڑھو کہ ایک دم کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ عربی تو ویسے بھی سمجھتی نہیں، کیا پڑھ رہا وہ لفظ بھی سمجھ میں نہیں آئے، اور ایسا پڑھو کہ کوئی ابھی اسلام قبول کر کے آئے، وہ دیکھے کیا ہوا ان کے بدن میں جن تو نہیں گھسا، ایسا کیا پڑھ رہے ایک، اور رکوع سجدے ایسے کہ ایک دم کون فاسٹ ہے بتاؤ ثابت کرو ایسا۔ اور جو بوڑھا آدمی ہے اس کی تراویح کی نماز تو ایسی، اللہ رحم فرمائے، وہ امام کو رکوع سجدے میں پکڑ ہی نہیں پاتا ہے، اینڈ تک پکڑ نہیں پاتا ہے، صرف وہ وتر میں پکڑ پاتا ہے، کیونکہ وتر میں ایسا ٹھہراوا جاتا ہے کہ ایک دم طوفان آیا اور اس کے بعد ایک دم سناٹا، ایک دم وتر میں ایک دم ایسی طرح شروع ہوتی قرات جیسے ایک دم عشاء میں ہوئی تھی۔ اب بیچ میں فاسٹ کیوں ہوا تھا تو، بیچ میں اتنا فاسٹ کیوں پڑھا تو، وہ بھی قرآن تھا یہ بھی قرآن ہے۔ آپ کیا ہوتا وتر جب پڑھتے ہیں لوگ ایسا لگتا ہاں کتنا اچھا لگ رہا ہے ایک دم سکون سے۔ تو اس طرح سے قرآن پڑھنا اگر آپ کو ہے، آپ کا نہیں پڑھنا اچھا ہے، ایسا قرآن پڑھنا جس سے قرآن کا مذاق ہو، ایسا پڑھنا اس سے نہیں پڑھنا اچھا ہے، اس سے نہیں پڑھنا اچھا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ادب سے پڑھیں، تعظیم سے پڑھیں، رک رک کر پڑھیں، اچھی قرت پڑھیں، تھوڑا تیز پڑھیں چلے گا، اتنا تیز نہ پڑھیں، آپ اپنی کیپیسٹی سے تیز مت پڑھو، اتنا تیز کہ آپ کی زبان لڑکھڑا رہی، کئی آیتیں چھوڑ دے رہے آپ، اور پھر پیچھے پلٹ کے آ رہے بھی نہیں، پیچھے لقمہ دینے والوں کو پلٹ کے گھر کے دیکھ رہے آپ۔ بعض مسجدوں میں تو یعنی اتنا فاسٹ جب آدمی پڑھے گا غلطیاں ہوگی، اور پیچھے سے آدمی دوسرا جو چندہ والا آیا ہے حافظ، اب وہ بولتا ہے کہ یہ میں غلطی اگر بتاؤں میرا چندہ بھی اچھا مضبوط ہوگا، غلطی کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، اس کو تو بتانا بھی پڑے گا، اس کی ذمہ داری بھی ہے۔ ایک غلطی، دو غلطی، تین غلطی، اب امام کھڑے ہو کے نماز کے بعد کون ہے وہ، کون پیچھے سے رکمہ دے رہا تھا، اب وہ بھی چپ چاپ اپنا کہا تو مسجد سے باہر نکالتے کہ کیا مجھ کو، امام چڑ جاتے ہیں بعض اوقات سے کہ پیچھے سے لقمہ بار بار کون پریشان کر رہا ہے، ایک تو مجھ کو جلدی جانا ہے اور اوپر سے بار بار پھر وہی آیتیں پڑھوں گا تو میری حالت خراب ہو جائے گی، اور شبینہ ہو تو اللہ رحم کرے۔ بعض علاقوں میں 3 راتوں میں ایک پورا قرآن، آپ بتائیے 30 راتوں میں یہ حال ہے تو آپ 10 سے ڈیوائڈ کر رہے ہو اس کو، سپیڈ 10 گنا بڑھ جاتی ہے اس کی، کیا ہوتا ہوگا وہ سپر سپیڈ، کیسا پڑھتے ہیں وہ لوگ، حال کے بحال ہو جاتے ہیں، پڑھ کے بالکل اگلے دن بستر پہ پڑ جائے گا آدمی۔ کون بولا آپ کو ایسا کرنے کو؟ اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا، کھائے کو تکلیف دے رہے اپنے آپ کو اتنی، کیوں پریشان ہو رہے ایسا؟ 3 دن میں ختم کر کے بہت سارے لوگ جو ہے اپنے بزنس میں لگ جاتے ہیں اور بوڑھے لوگ بستر پہ پڑ جاتے ہیں۔ ایسی شبینہ کون بولا آپ کو کرنے کو؟ آپ سکون سے جتنا ہوتا آپ سے اتنا پڑھو، اللہ نے آپ کے لیے جب راحت رکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتا کے کہا خذوا من العمل ما تطیقون، عمل میں سے اتنا اختیار کرو جتنے کی طاقت ہے۔ جب بول رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں آپ اپنے اوپر مصیبت کا پہاڑ توڑ رہے ہو اور پریشان ہو رہے ہو؟ آپ اتنا پڑھو، تھوڑا پڑھو، آپ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے نا، آپ نماز پارہ ہو جا رہی ہے آپ کی، ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے آپ آدھا پارہ پڑھو، پاؤ پارہ پڑھو آپ، لیکن آپ ایسا پڑھو کہ آپ کو نماز پڑھ کے ایسا لگے میں نے نماز پڑھی، آپ کو ایسا نہ لگے کہ میں نے کوئی ایکسرسائز کی، اٹھ رہا جا رہا کھڑا ہو رہا بیٹھ رہا رکوع کر رہا سجدہ کر رہا، ایک دم دم ہو گیا، ایک دم ہو گیا، ایک دم بہت پاؤں دکھ رہے، ایسا بولتے لوگ پاؤں ایک دم ایسے دکھ رہے، کسی کے کان دکھتے رہتے، جو امام صاحب نے پڑھا کان میں انگلی ڈال کے برابر اپنا آڈیو سسٹم ایڈجسٹ کرتا آدمی، کوئی آدمی سر پکڑ لیتا الگ، کیا ہو رہا ہے، ایک دم میرا سر دکھ رہا ہے، کیا یاد نماز ہے کہ عذاب ہے؟ عزت سے شرافت سے آدمی 11 رکعت سکون سے پڑھ رہا ہے، ایک دم
आखिरत कर रहा है, 1 घंटा पढ़ रहा है आदमी. लोग बोलते हैं आप लोग जल्दी पढ़ते हो, आप लोगों ने सब क्या है कम 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 करते करते कम कर दिया है, ज़रा आके पढ़ो. वो घर पे जाके बिरयानी खा रहे होते हैं, ये बेचारा इधर ही 11 वाला खड़ा होता है. लंबी होती है, ये उतना ही टाइम लगता है उसको, ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही टाइम लगता है जितना बाद औकात 20-20 में 20 रकाते आप 1 मिनट के एवरेज पे आप पढ़ रहे हैं. आप क्या मानना पड़ेगा, आपकी दाद देनी पड़ेगी. आप कैसा कर पाते, हम लोग तो नहीं कर सकते ऐसा. यानी इसमें तो हम आपसे नहीं जीत सकते, इसमें हम आपसे नहीं जीत सकते. और आप बताइए ऐसा नमाज जो आदमी सुकून से पढ़ने की का आदी हो, वो आदमी नमाज तोड़ देगा. ये क्या है, नमाज है कि क्या है, सबको नमाज में बोलेगा. अब क्या कर रहे हैं आप लोग, एकदम बुरा लगता है कि नमाज का तमाशा बना देंगे. आप ऐसी नमाज मत पढ़ो, आप अल्लाह के लिए मत पढ़ो. आपको 20 पढ़ना नहीं, अब 40 पढ़ो, आप 2000 पढ़ो, आपकी मर्जी, आप जितना पढ़ना पढ़ो आप, लेकिन ज़रा अच्छे से पढ़ो. आप बरकत मांगो ना रात में. आपके अगर आपका अकीदा है कि रात में बरकत हो जाती है लंबी नमाज के लिए, आपकी नमाज में क्यों बरकत नहीं है, आपकी नमाज में बरकत क्यों नहीं. आप आसानी से क्यों नहीं पढ़ सकते कम टाइम में. किसी से बोलो आप दुआ करने के लिए ऐसा, क्या आपके 15 मिनट में एकदम वक़ार के साथ नमाज हो जाए 20 रकत, क्यों नहीं हो रहा आपको ऐसा, क्यों जल्दी पढ़ना पड़ रहा, आपकी नमाज ऐसी क्यों फास्ट हो जा रही एकदम. क्या सलब ऐसा पढ़ते थे, ऐसा नहीं पढ़ते थे वो लोग, सुकून से पढ़ते थे एकदम. तो ये बुरा तरीका है नमाज पढ़ने का.